فائنینشیل ایشوز ہیں اس وقت بہت زیادہ عمران خان صاحب کے لیے۔ شاہد خٹک آپ کو یاد ہوگا اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی دوسری بہنوں کو بچاتے ہوئے نالے میں گر گئے تھے۔ بڑا اہم آج مقدمہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس طارق جہانگیری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے خلاف درخواست، ان کی جو ڈگری کا معاملہ ہے اس کی سماعت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب چیف آرگنائزر ہوں گے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جناب شاہد خٹک، جو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے، اور ان کے پیش رو ان سے پہلے جو خالد خورشید صاحب جو گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ جو چیف آرگنائزر تھے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور ان کی جگہ شاہد خٹک۔ شاہد خٹک آپ کو یاد ہوگا اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی دوسری بہنوں کو بچاتے ہوئے نالے میں گر گئے تھے جب پانی کی بوچھاڑ آئی تھی، کینن نے پانی پھینکا تھا اور ان کی ٹانگ پر شدید زخم آئے۔ یہ بتایا گیا کہ شاید ایک ہلکا فریکچر بھی آیا، لیکن اب ان کو یہ نئی ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ چیف آرگنائزر ہوں گے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے۔ اس کی جو وجہ بتائی ہے تحریک انصاف کے ذرائع نے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، لائرز ہیں، کسان ہیں، لیبرز ہیں، لیبرر یعنی ان پر تحریک انصاف زیادہ فوکس کرنے جا رہی ہے۔ خالد خورشید صاحب اپنے مقدمات کی وجہ سے، اپنی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے ایکٹیولی موو نہیں کر سکتے، خاص طور پر پنجاب میں نہیں جا سکتے، اور یہ جو ایک بڑا شعبہ ہے، ایک پارٹی کا ایک بڑا حصہ ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا، یہ کے پی کے علاوہ کہیں بھی اتنی زیادہ فعال نہیں ہے، تو اس کو فعال کرنے کے لیے اب شاہد خٹک کو بنا دیا گیا ہے چیف آرگنائزر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا۔ وہ دورے بھی کریں گے، پنجاب میں بھی جائیں گے، وہاں پر تنظیم سازی بھی کریں گے اپنی طلبہ تنظیم کی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو تحریک انصاف جس وقت بھی ضرورت ہو تو ان سے، ان کی خدمات سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک تو یہ امپورٹنٹ خبر ہے۔ دوسرا ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چیزیں چل رہی ہیں، میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں اس وقت بہت زیادہ عمران خان صاحب کے لیے۔ ایک تو بات میں یہ کلیئر کروں کہ انہوں نے جو ان کے مقدمات میں جو وکیل ہیں، جو 190 ملین پاؤنڈ اور وہ توشہ خان اور دوسرے، وہ تمام وکلاء کو عمران خان صاحب نے فیسیں ادا کی ہیں، کروڑوں روپے قیمت میں فیسیں، پارٹی سے نہیں لیے پیسے، پارٹی فنڈنگ سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اور وہ پیسہ انہوں نے ادھار لون ہے جو انہوں نے وہ لیا ہے، اور بڑی بڑی پرابلمز کا شکار رہے ہیں۔ اب کئی دفعہ یہ بات بھی ہوئی ہے، میں پہلے بھی یہ کر چکا ہوں کہ مختلف تاریخوں پر وکیل صاحب اس لیے پیش نہیں ہوئے کیونکہ رپورٹڈلی فیس کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی۔ اب بہت سارے جو سٹافرز ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ادا نہیں ہوئی، اگرچہ زلفی بخاری صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اگلے 6 مہینے کے لیے جو تنخواہیں ہیں اس کا وہ ٹیک کیئر کر لی ہے۔ عملی طور پر میں نے آج پوچھا تو ابھی تک جو سٹافرز ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بنی گالہ ہو یا زمان پارک، بہت سارا جو سٹاف ہے ان کو سیلریز نہیں ملی۔ یہ چیزیں چھپی ضرور ہیں، ہو سکتا ہے زلفی بخاری صاحب نے کہہ دیا ہو کہ وہ دے دیں گے، کسی کو دے بھی دیے ہوں، شاید ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن آج تک میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اور کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور خان صاحب کسی کو کہتے نہیں ہیں، وہ کسی سے جو پارٹی کے پیسے ہیں خاص طور پر جو آئے ہیں، وہ کسی قیمت پر بھی اپنا جو ان کے جو سٹافرز ہیں ان کے لیے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، لون لیتے ہیں۔ لیکن ابھی کیونکہ بالکل سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے ان کو، تو یہ جو معاملات ہیں، ظاہر ہے کسی دوست کو کہنا، پیسے لینا، تنخواہوں کا معاملہ، یہ کوئی ملاقاتوں کا سلسلہ اگر جاری ہو تو پھر ہی یہ ہدایت آتی ہے کہ کس سے رابطہ کرنا ہے، کیا ہونا ہے۔ تو ابھی تک کی یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ جو اس وقت جو فائنینشیل سچویشن ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ خان صاحب کی فیملی اور خان صاحب خود یہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی اس حوالے سے بات ہو، کیونکہ وہ کبھی بھی جو پارٹی کے لیے پیسے آتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی چیریٹی آئی ہو تو اس میں سے وہ پیسہ کبھی استعمال نہیں کرتے۔ یہ ایک اطلاع تھی، میں نے کہا یہ
آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اور اب جو بڑا اہم آج مقدمہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس طارق جہانگیری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے خلاف درخواست، ان کی جو ڈگری کا معاملہ ہے اس کی سماعت تھی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس اعظم، اس پر مشتمل 2 ممبر بینچ، جب یہاں پر سماعت کا آغاز ہوا تو آتے ہی جہانگیری صاحب نے کہا کہ مجھے تو آپ پر اعتماد نہیں ہے، نہ اس بینچ پر اعتماد ہے، تو مہربانی کر کے آپ اس کی سماعت نہ کریں، اور آپ ایک فریق ہیں۔ ڈوگر صاحب نے اس کو اعتراض کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں ہی سنوں گا۔ آج کمرہ عدالت میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تھے، وکلاء کی بھی ایک تعداد تھی جو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی جہانگیری صاحب کو، اور جہانگیری صاحب نے آ کے خود وہ روسٹرم پہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود اپنی وہ کروں گا، دلائل دوں گا، اور ان کے وکیل نے یہ کہا، استدعا کی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ خود ریکارڈ لے کے آئے، اور کیونکہ جہانگیری صاحب نے کہا کہ مجھے نوٹس لیٹ ملا ہے، میرے پاس نقل بھی نہیں ہے، نقل دی جائے، اور آپ میرا مقدمہ نہ سنیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی چپڑاسی کو بھی کام سے اس طرح نہیں روکا جاتا کہ جو 2 جج ہیں وہ ایک جج کو کام کرنے سے روک دیں۔ حالانکہ میرے تو اعتراض کیے تھے پٹیشن پر، تو اعتراض دور کرنے کی جگہ 2 ممبر بینچ نے اس کو سماعت کر لیا، ریٹ کو، اور اس سے میرا جو انٹرا کورٹ اپیل کا رائٹ ہے وہ بھی متاثر ہوا۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ جو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، وہ خود ریکارڈ لے کر پیش ہوں اور فریق کے سامنے ریکارڈ کو جواب کے لیے رکھیں۔ جمعرات کو جو ہے یہ اس کی اب سماعت دوبارہ ہوگی، لیکن جو جہانگیری صاحب کے دلائل کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی جو استدعا تھی اس کو عدالت نے اس کو نامنظور کیا، اور یہ کہا جہانگیری صاحب نے کہ آپ یہ پنڈورا باکس نہ کھولیں، اگر آپ نے یہ سلسلہ اس طرح شروع کیا تو بہت زیادہ درخواستیں آئیں گی اور یہ ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس طرح ججوں کے لیے تو ایک سپریم جوڈیشل کونسل ایک موجود ہے ادارہ، اور یہ بات نواز کھوکھر صاحب نے بھی کہی بعد میں سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بنیادی طور پر جسٹس جہانگیری کو ایک عبرت کی ایک مثال بنانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے، کیونکہ جسٹس جہانگیری نے الیکشن ٹریبیونل کو ایکٹیو کر دیا تھا اور اسلام آباد کی جو 3 سیٹیں تھیں اس کا ریکارڈ مانگ لیا تھا الیکشن کمیشن کو، اور سب کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ وہ ریکارڈ الیکشن کمیشن نہیں دینا چاہ رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان 3 سیٹوں کی تحقیقات ہوتی اور وہاں پر دوبارہ گنتی کی جاتی یا دیکھا جاتا کہ اگر irregularities ہوئی ہیں تو دوبارہ الیکشن کروایا جائے یا جو بھی قانونی راستہ، بجائے وہ اختیار کرنے کے جسٹس جہانگیری کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ اور حاجی نواز اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی ایک تلوار ججز پر لٹکا دی گئی ہے، اور ایک ریٹ کے ذریعے جج کو فارغ کرنے کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اور آج جسٹس جہانگیری نے قرآن پر قسم کھا کر یہ کہا کہ میری ڈگری اصلی ہے، میری ڈگری جعلی نہیں، اور بلائیں، جو جیسے میں نے پہلے کہا، آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو آپ بلائیں، وہ یونیورسٹی والوں کو، اور مجھے بتائیں، دکھائیں کہ کیسے یہ اس ڈگری کو انہوں نے جعلی قرار دیا ہے۔ بڑی آج ایک بھرپور انداز میں ہوئی۔ اس میں کچھ چیزیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں شہر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ساری کارروائی سے پہلے جہانگیری صاحب کو یہ پیشکش ہوئی تھی کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، آپ اس طرح کام نہ کریں، آپ کو لاہور بھیج دیتے ہیں، آپ کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، یا پھر آپ استعفیٰ دے دیں، پینشن وینشن ملتی رہے گی۔ ہر طریقے سے کوشش کی گئی، لیکن جسٹس جہانگیری نے جھکنے سے، بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اپنا مقدمہ لڑوں گا، خود لڑوں گا، اور آج وہ خود پیش ہوئے۔ اب جمعرات کو آئندہ سماعت ہوگی، لیکن اصل مدعا یہی ہے کہ جو بھی سر اٹھا کے جیے گا، جو بھی حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، آئین اور قانون کے مطابق بات کرے گا، تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ مثال بنانے کے لیے جہانگیری صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نے کے بعد۔